بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ وابی غیر مقلدین لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ بغداد میں ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں یتیم تھے، مطلب ان کو حدیث نہیں آتی تھی۔ تو ہم ایسے بندے کے پیچھے کس طرح چلے ہیں جس کو حدیث ہی نہیں آتی تھی اور حدیث سے اس کو واقفیت ہی نہیں تھی، ہم ایسے بندے کی فقہ پر کس طرح عمل کریں؟ یہ تاریخ بغداد موجود ہے، وابی کہتے ہیں۔ اور بھائی وابیو، سب سے پہلے تو یتیم ہے، یہ یتیم جو لفظ ہے اس کا مطلب تم لوگوں نے دیکھا ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استحال الجوہری میں موجود ہے یتیم، ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی مثال کامیاب ہو، جیسے کہا جاتا ہے درہ یتیمہ، نایاب موتی۔ تو یتیم جیسے یہ بھی بولا جاتا ہے بیت یتیم، نایاب شعر، یعنی جس کی مثال نہ پہلے ہو نہ بعد ہو۔ پہلے مطلب تو وابیو دیکھا کرو، تم لوگوں کو تو خود پتہ نہیں ہے، مطلب دیکھو پھر اعتراض کرو۔ تو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں تھی تھے، بلکہ علم حدیث میں نایاب موتی تھے، یعنی جس کی مثال نہ پہلے دی جا سکتی ہو نہ بعد میں دی جا سکتی ہو، آپ ایسی ہستی تھے، یہ کہنے کا مقصد تھا۔ اور یہ یتیم کا جو لفظ ہے یہ زیادہ تر مدح یعنی تعریف کے لیے آتا ہے، مذمت کے لیے نہیں آتا۔ اب باقی آپ امام شافعی کو پڑھو، امام مالک کو پڑھو، تہذیب و تہذیب میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑے جو فقی تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تذکرۃ الحفاظ میں موجود ہے، امام مالک کہتے ہیں، اس طرح امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بڑے جو حافظ الحدیث تھے، سب سے بڑے حدیث کے جانے والے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس طرح امام اوزاعی نے بھی یہ کہا ہے، امام سفیان بن عیینہ، ان سب بزرگوں نے یہ کہا ہے۔ اور وابیو، شرم کرو، تم لوگوں کو خود کچھ نہیں آتا، حدیث حدیث کرتے ہو، حدیث کی تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ حدیث خالی حدیث رٹا لگانے سے حدیث نہیں، حدیث کی سمجھ نہیں آتی جب تک حدیث کو سمجھا نہ جائے۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے، حدیث تبھی سمجھا جائے گا نا جب ہمارے اکابر علماء ہیں، فقہاء ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کی تم لوگ تقلید کرو گے۔ تم لوگ تو خود غیر مقلدین وابی ہو، تقلید ہی نہیں کرتے ہو۔ تو لہٰذا وابی جو ہیں ان کو ویسے بھی آتا جاتا کچھ ہے نہیں، تو اس طرح کے فضول اعتراض کرتے رہتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی کتاب ہے وہ ہے جی مسند اعظم، مسند اعظم ہے ابو حنیفہ۔ تو پھر اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتب ہیں۔ تو امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح فقہ میں امام ہے، اس طرح حدیث میں بھی امام ہے۔ تو بہرحال اس اعتراض کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔